ہیں زندگی کا سوچ رہی ہوں۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے وومن امپاورمنٹ۔ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے جہاں اگر صحیح معنوں میں اسلامی اصولوں پر چلے تو عورتوں کو بہت اعلیٰ مقام اور عزت دی جاتی ہے۔ عورت کے بغیر کوئی معاشرہ وجود کا معنی ہے۔ عورت کبھی ماں کے روپ میں تو کبھی بیٹی بن کے اور کبھی بہن کی شکل میں تصویر کائنات میں رنگ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ عورت یعنی ماں کا گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ کوئی پڑھی لکھی ماں ہی معاشرے کو پڑھا لکھا مرد دے سکتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد عورت دونوں پر فرض ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو معلوم پڑتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور۔ جو آپ کرتے ہو ان سب کو اکنالج کرنے کے لیے وہ تمام کام جو آپ روزمرہ کی زندگی میں روز کنٹریبیوٹ کرتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بچے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا خوراک کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مرد حضرات جاب پہ جاتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت انداز میں پروان چڑھ رہا ہے، اس سب کا کریڈٹ ہماری خواتین کو جاتا ہے، اور خواتین کی اس محنت کو جاتا ہے، اس کاوش کو جاتا ہے وہ جو دن رات کرتی ہیں۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خواتین تو ویسے بھی کام کر رہی تھی اور مختلف جگہوں پہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، تو یہ عالمی دن منانے کا مقصد کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مختلف ممالک میں مختلف آپ جیسی خواتین تھی جو مختلف فیکٹریز میں کام کرتی تھی، کوئی انڈسٹریز میں کام کرتی تھی، کوئی جاب کرتی تھی، کوئی اسکولس میں کام کرتی تھی، تو ان تمام لوگوں کو، ان تمام خواتین کو مسئلے مسائل پیش آئے۔ کسی کو نوکری کے حوالے سے مسئلہ پیش آیا کہ جہاں وہ کام کرتی تھی وہاں پہ اس کو اجرت نہیں ملتی تھی جو اس کو ملنی چاہیے۔ کسی نے تعلیم حاصل کرنی تھی تو اس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں دیا گیا، کسی کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، کسی کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ تو یہ بہت سارے مسائل تھے، جیسے سرمک ایک گاؤں ہے، اس کے بعد پھر دوسرا گاؤں، تیسرا گاؤں، شروع ہوتے ہوتے گلگت بلتستان بنتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا میں مختلف ممالک ہیں، مختلف ممالک میں مختلف جو ہے نا لوگ بستے ہیں، ان میں خواتین کا ایک گروپ ہے، آپ جیسی ہی خواتین ہیں جو مختلف جگہوں پہ کام کرتی ہیں۔ تو ان کے اندر ایک شعور آیا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادتی جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ آپ کے مسئلے تھے کہ ہم بچت نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوچا کہ ایس سے بات کی، مل بیٹھے، اس کا حل نکالا کہ ہم آج سے پیسے جمع کرتے ہیں، اور پیسے جمع کرنے کے بعد اپنے جو مالی حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم ایک اچھا انیشیٹو لیتے ہیں۔ تو اسی طرح انٹرنیشنل وومنس ڈے کسی خاص ملک سے آیا اور کوئی فطور نہیں ہے، بلکہ ایک ضرورت تھی بیسیکلی۔ کیوں ضرورت تھی؟ کیونکہ خواتین کام کرتی تھی، خواتین محنت کرتی تھی، خواتین کی سرزیاتیاں ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم یک آواز ہوں۔ چونکہ ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں اور ہم بہت خوش قسمت بھی ہیں، بٹ ہم کتابوں میں خوش قسمت ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، ہم قرآن کریم میں بہت خوش قسمت ہیں، ہم جو ہے نا احادیث میں بہت خوش قسمت ہیں۔ کیونکہ وہ الفاظوں میں کہیں کتابوں کے کونوں میں رہ گیا۔ خواتین کو کہا گیا ہے کہ آپ کے بہت سارے رائٹس ہیں، لیکن وہ رائٹس خواتین کو خود نہیں پتہ کہ میرے کیا رائٹس ہیں۔ ہمارے جو ہے نا ریلیجیس اسکالرس روزانہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے فرائض کیا ہے، آپ کے حقوق کیا ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کیونکہ ہم اس طرح سے ان کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں، یا ہم سمجھ جاتے ہیں تو ان کو ایک اچھی عورت بننے کے لیے، اچھی بہن بننے کے لیے، اچھی ماں بننے کے لیے اسلام کو چھوڑ کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ مثلاً جیسے میرے بھائیوں نے مجھ سے پہلے آ کے انہیریٹنس رائٹ کی بات کی، جائیداد میں حق کی بات کی۔ یہاں پہ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بہنوں کو رائٹ دیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے بہت سارے لوگ کہ ہماری بہنیں تو ہم سے مانگتی ہی نہیں ہے رائٹ، تو میرا سوال ہے بھائی آپ سے مانگتے ہیں، آپ دے دیتے ہیں یا آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ہماری کچھ سوچ کا مسئلہ ہے۔ اور اسلام کی سمبولوجی اگر آپ دیکھتے ہو، اسلام کو اگر ایسنس آف اسلام کو آپ پڑھتے ہو تو اسلام سے خوبصورت دین واللہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے اسلام کو کتابوں میں رکھا، اور جس طرح ہوٹل میں جا کے خوراک کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اچھا کڑھائی ہے، سلاد ہے، سبزی ہے، تو میرا دل کیا ایفورٹ کرتا ہے اور ہم نے اس کو چوز کر لیا۔ اس طرح ہم نے اسلام کو چوز کرنا شروع کر دیا کہ میرے مفاد میں کون سی چیز ہے تو
تو میں وہ حاصل کروں اور باقی چیزیں میں چھوڑ دوں. علم حاصل کریں, تقویٰ پرہیزگاری کو آپ جو ہے اپنی زندگی کا محور بنائیں تو آپ جو ہے نا وہ بہترین انسان. اگر نہیں تو پھر آپ میں اور 4 پاؤں پہ جو چلنے والے جانور جو اس میں آپ کے پاس نہیں رہے گا. کیوں؟ شعور ضروری ہے, علم ضروری ہے. پھر علم پڑھنے کے بعد دل میں قید کر کے رکھنا نہیں, بلکہ اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی طرح مناسبت سے اگر ہم کہیں تو خواتین کے لیے بھی اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہم اپنے خواتین کو بااختیار بنا سکیں اور ان کو امپاور کر کے ان کو ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے, معاشرے میں یا جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم ان کو بروکار لا سکیں. اس کے لیے 2-3 چیزیں ہم کر رہے ہیں اسی پروجیکٹ کے آگے, پروجیکٹ کے ساتھ ہی. اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ خواتین کے لیے ہم کچھ کر سکیں, تو خواتین کے لیے ہے کچھ جگہوں پہ ہم نے کمیونٹی بیس سیونگ گروپس کے نام سے گروپس بنائے ہوئے ہیں. مجھے یہاں پہ کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں ہمارے خواتین تنظیمات کی جو نمائندگی کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے. اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ خواتین اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے طور پر کچھ پیسے جمع کریں اور اس پیسوں سے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش بھی کر سکیں. جو خواتین ہماری CBSG میں یعنی کمیونٹی بیس سیونگ گروپ میں ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کو کیسے چلانا ہے. اس کا جو ماڈل ہے یہ بھی ہم نے امپورٹ کیا تھا تاجکستان سے. تاجکستان میں یہ چل رہا تھا پروگرام. ہم نے کہا یہ خوبصورت پروگرام ہے, اس کو ہم اپنے پاکستان میں بھی اس کی امپلیمنٹ ہم چاہتے ہیں, لہٰذا ہم اس پروگرام کو یہاں پہ لے کے آئے. اور آپ لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہی ہے اور خوشی محسوس اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو سرمک میں جتنی بھی خواتین تنظیمات ہیں یعنی جو CBSGs ہیں کمیونٹی بیس سیونگ گروپس, یہ پورے بلتستان کو لیڈ کر رہی ہیں اس وقت. یہ بہت خوشی کی بات ہے. اور جس میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو اس پروگرام کو چلانے کے لیے اتنے زیادہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کو اپنے فرائض منصبی سمجھ کے وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں. تو میں ان خواتین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس بہاف پہ, اس پروگرام کی مناسبت سے. اور آپ کے سرمک کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان پروگرامس میں تعاون کیا ان کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروگرام چل رہا ہے ہمارا ایڈولسنٹ فرینڈلی اسپیسز کے نام سے, جس میں ہم بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے تعلیم آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے رہی ہے, گورنمنٹ آف گلگت بلتستان یعنی ایجوکیشن کا. آپ پہ بھی تھوڑا سا کریں, ان کی تربیت بھی ہو, لیکن شاید تھوڑی سی کمی رہ گئی ہو تو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے, ہم الگ سے کوئی پروگرام نہیں کر رہے, ان کے ساتھ مل کے ہم ان بچوں کی ذہن سازی کے لیے ہم تھوڑی سی اپنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو یہاں پہ ہی ہمارے ایڈولسنٹ فرینڈلی اسپیس بنے ہوئے ہیں. جس بچی نے خوبصورت طریقے سے وومنس ڈے کے حوالے سے یا وومن امپاورمنٹ پہ جو اسپیچ کی, وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے اس سینٹر کی کامیابی کا. جو سینٹر یہاں پہ چل رہے ہیں پہلے سے ہی 6 مہینے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. 6 مہینے کے بعد گریجویٹ ہو گئی تھی یہ بچی, اور ابھی نئے بچے اس میں شامل ہو گئے ہیں. اور ان کی ذہن سازی کے لیے, ان کی تربیت کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں اجزام سے عطائیں نعمت کنی شکر ادا بیس نکامن رب سی یانمالا ہر نعمت کن عنایات کن شدہ بیس, لیکن یانمالا اسلامی دائرین دکسنا, اسلامی دائرین دکھ سے اسلامی ناجوہ دکھ سنا, یانمالا اسلامی شریعت پہ پابند دکھ سے احکامات کنی پاسداری بین دکھ سنا, یانمالا آزادیت کی بالخصوص پاکستانی نو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سائن تنفیدی یلپینو آزادی حاصلیت بسرین کلا گوبا ڈیڈویف یا پوری سی ذکر بیس کی دینی صدی کی تاریخ میں پہلی دفعہ خواتین کے حقوق کو لے کے آج ہم ادھر جمع ہو چکے ہیں. بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم ایک دن ہے یہ, اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت بڑی تنظیموں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اسپیشلی پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں. کراچی میں تحریک نسواں میڈم شیما کرمانی کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں 10 سے تک. اسلام آباد میں ڈاکٹر رامنا مواز ہے, ڈاکٹر فرزانہ باری ہے, ان کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر طوبہ عالیہ امیر علی, بہت سارے نام ہیں جن کے ساتھ میں بہت لمبے عرصے تک جب تک میں اسلام آباد میں رہا خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں. اور سوسائٹی کے اندر بھی
جب تک میں گاؤں لیول پہ، اور ابھی میں اسکردو میں سیٹل ہوں، لیکن اسکردو میں بھی الحمدللہ اس وقت بھی میں خواتین کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اس وقت اسکردو کے اندر میں نے ایک فری سینٹر کھولا ہوا ہے، کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ہے۔ وہ کہ ایک دفعہ میں نے اپنے کسی اس کو ایک RSP میں بھی بھیجا تھا، پچھلے 2.5-3 سالوں سے ایک لینگویج سینٹر انگلش خواتین کے لیے فری ان کو لینگویج سکھاتے ہیں، جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں انگلش لینگویج، تاکہ ٹیسٹ انٹرویوز میں وہ بہتر پرفارم کر سکیں۔ بیوہ عورتوں سے شادی کر کے حضور علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ بیوہ عورتیں کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے۔ جس طرح عام عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، ایسے ہی بیوہ میں مختصر آپ کو بتا دوں کہ معاشرے میں عورت کا استحصال کیوں ہوتا ہے۔ معاشرے میں چلنا بسی کی طرف معاشرے میں گزری استحصال چاہو گزری استحصال دو مربین گزرین کو نسی اسلامی من بھائیت پیتی سنہری تعلیمات سنہرے اصول کنی کا عمل مبیان مسلم کنی استحصال واحد ہے۔ دنیا معلومی نقطس امو چل درت پتہ میں سٹریمو چل درت پتہ میں، لیکن اسلام اسی درے گستنی مقام و مرتبہ تو شخص نام ایسا سرکار ختمی مرتبہ علیہ السلام رسالت دن مسجد سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا شاہانہ رسالت تعظیم للاست کبھی سیدہ کائنات کے گھر کے سامنے سے گزر جاتے تو اہل بیت نبوت کو سلام کر کے گزر جاتے تھے، یا اہل بیت السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سیدہ کائنات تم پر میرا سلام ہو، اے آل رسول تم پر میرا سلام ہو۔